نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 17 ذی القعدہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام حسن، کنیت ابو سعید اور والد کا نام یسار تھا۔ ان کے والد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام اور والدہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کی باندی تھی۔ سن 20 ہجری میں پیدا ہوئے اور 12 سال کی عمر میں قرآن مکمل حفظ کر لیا۔ قرآن کے بڑے عالم اور درس قرآن میں بڑے ماہر تھے اور بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی غیر صحابی کو حسن سے زیادہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ علوم ظاہری میں شیخ الاسلام کا درجہ رکھتے تھے، لیکن ان کا اصل جوہر علم باطن اور تصوف تھا، جس کی وجہ سے قوت ایمانی، وعظ و نصیحت اور دعوت و تلقین کے ذریعے لاکھوں انسانوں کو ہلاکت سے بچایا۔ تصوف کی تمام نہریں انہی کا سرچشمہ ہیں۔ تصوف کے اکثر سلسلے آپ کے واسطے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں۔ سلاطین و امراء اور سیاست سے دور رہتے تھے، لیکن ضرورت پر حجاج کے سامنے بھی حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ سن 110 ہجری میں جمعہ کی رات میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ پیڑ پودوں کی سیرابی۔ اگر ہمیں کسی اونچی جگہ پانی پہنچانا ہو تو مشین اور موٹر کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بغیر اوپر پانی پہنچانا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین پر طرح طرح کے پیڑ اگائے، جن میں کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ تو اتنے بڑے ہیں جن کی لمبائی 200 فٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین کی تہ سے پانی اٹھا کر پیڑ کی جڑ تک پہنچاتا ہے اور پھر جڑوں سے بغیر کسی مشین اور موٹر کے درخت کی ڈالیوں میں پہنچاتا ہے، پھر ڈالیوں سے پتوں، پھلوں اور پھولوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ تمام کا تمام نظام اللہ تعالیٰ کا ہے، جو اس کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ حج میں عورت کے ساتھ محرم کا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر یا محرم کے بغیر حج کرے۔ نوٹ: حج کی ادائیگی کے لیے عورت کے ساتھ شوہر یا محرم کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ اہل و عیال کے لیے دعا۔ نیک بندے اپنی اولاد کے لیے کثرت سے یہ دعا کرتے تھے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ کسی کے تحفے کو حقیر سمجھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان خواتین، ہرگز کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے معمولی ہدیے کو بھی کمتر نہ سمجھے، چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی کھیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے میں اس کی کھیتی بڑھا دیتا ہوں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو دنیا میں سے اس کو دے دیتا ہوں، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ حجر اسود کی گواہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت کا ایک سفید یاقوت تھا، اس کو مشرکین کے گناہوں نے سیاہ کر دیا، قیامت کے دن اس کو احد پہاڑ کے برابر پیش کیا جائے گا، یہ دنیا کے ہر اس شخص کے متعلق گواہی دے گا جس نے اس کا استلام کیا ہوگا یا بوسہ دیا ہوگا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ گھبراہٹ کا دعا سے علاج۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ دور کرنے کے لیے یہ کلمات سکھلایا کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کی، اس کے غضب سے اور اس کے برے بندوں سے اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ مال کو بیہودہ جگہ خرچ مت کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: رشتہ دار اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دو، اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں مت اڑاؤ۔ یقین جانو کہ جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔